والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہر مہینے کا دوسرا خطبہ جمعہ عبادات کے حوالے سے ہوا کرے گا، تو عبادات میں سے سب سے اہم عبادت، سب سے زیادہ تاکید والی عبادت جو شہادتین کے اقرار کے بعد مسلمان پر لاگو ہوتی ہے وہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فرضیت بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے اور وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں بات نہیں کروں گا، بلکہ نماز کے مسائل، احکام کے حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات نماز کے مسائل کے تعلق سے، طہارت کو بھی پہلے میں آپ کے سامنے وضو کا طریقہ خطبات کے اندر کچھ عرصہ پہلے بیان کر چکا ہوں، غسل کا طریقہ بیان ہو چکا ہے۔ اب نماز کا تعلق سب سے پہلے نماز کے اوقات سے ہے کہ نماز پنجگانہ ہے جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے 5 اوقات ہیں، اس کا اول وقت ہے اور آخر وقت ہے۔ ایک وہ وقت ہے جہاں سے وہ نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرا وقت جہاں پر جا کے اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی نماز کے اوقات ہیں، مقرر اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، کوئی کسی امتی کی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوقات مقرر شدہ ہیں۔ اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور جب تم صبح کرتے ہو، اس میں صبح کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ وَعَشِيًّا، آگے جا کے فرمایا وَعَشِيًّا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، دوپہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، اس میں ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ نماز کے 5 اوقات کی طرف سورہ الروم کی اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے بعد۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد جب دوپہر کو سورج مشرق کی طرف سے آ رہا ہے اور نصف النہار کے وقت جب دن آدھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ ٹھہرتا ہے، نصف النہار اس کو کہتے ہیں، اذا قام قائم الظہیرہ،
اس کے بعد سورج ڈھل جاتا ہے مغرب کی طرف، اس میں ظہر کی نماز آ گئی، سورج ڈھلنے کے بعد عصر کی نماز آ گئی، اور مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، اور غسق اللیل کے لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کی، الا غسق اللیل، رات کا اندھیرا ہونے تک، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک آپ نماز قائم کریں۔ تو اس دوران کے اندر 4 نمازیں آ جاتی ہیں، ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد، عصر کی نماز، اور پھر شام ہو گئی، مغرب کی نماز، پھر اندھیرا ہو گیا تو عشاء کی نماز، اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کا قرآن، تو فجر کے وقت کی نماز بھی اس کی طرف اشارہ مل گیا۔ باقی صراحت کے ساتھ 5 نمازوں کے اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جبریل امین نے امامت کروائی تھی، نمازوں کے اوقات کے لیے جبریل امین تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی جبریل امین نے، ایک دن اول وقت پر، اور دوسرے دن جب نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، جب نماز کا وقت نکلنے والا ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ سنن نبی داود کے اندر یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے خبر دی، تو مجھے پہلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی اذا زالت الشمس، جب سورج ایک بال کے برابر، ایک تسمے کے برابر سورج ڈھل گیا تو اسی وقت ظہر کی نماز فوراً پڑھا دی، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی اذا کان ظلہ مثلا، جب اس کا سایہ ایک مثل ہو گیا، کھڑے ہیں تو سورج اس طرف کو ڈھل چکا ہے، تو اپنا سایہ ایک مثل، جتنا اس کا وجود ہے اس کے مطابق ایک مثل سایہ ہو گیا، تو عصر کی نماز مجھے پڑھا دی۔ اور مغرب کی نماز اذا وجبت، اور ایک روایت میں لفظ ہے اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا تو اسی وقت مغرب کی نماز پڑھا دی۔ اور عشاء کی نماز اذا غاب الشفق، جب آسمان پر سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب کے بعد، مغرب کی طرف ایک سرخی نمودار ہوتی ہے، جب وہ سرخی شفق غائب ہو گیا تو مجھے مغرب عشاء کی نماز جبریل امین نے پڑھا دی۔ یہ پہلا دن تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو جبریل امین نے نماز ظہر کو اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر صادق داخل ہوئی تو اول وقت میں جو ہی فجر صادق کا وقت ہوا فوراً نماز پڑھا دی اول وقت پر۔ اور دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت پر گزشتہ کل عصر کی نماز کے قریب پڑھائی، جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو چکا تھا۔ اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو چکا تھا، ڈبل ہو چکا تھا اس کی۔ اور مغرب کی نماز دونوں دن میں ایک ہی وقت پر پڑھائی، اس کو تاخیر نہیں کیا۔ اور عشاء کی نماز کو جب رات کا دوسرے دن، جب رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، خوب تاخیر کر کے، یعنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک درمیان میں رات ہے، جتنے گھنٹے بنتے ہیں تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو رات کا 1/3 حصہ گزر چکا تھا، تو پھر جا کے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اور فجر کی نماز کو روشن کیا، جب روشن ہو گیا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، اس وقت فجر کی نماز پڑھائی۔ جبریل امین نے 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مختلف اوقات میں نمازیں پڑھا کے یہ بتایا کہ یہ آپ سے پہلی امتوں کے نمازوں کے اوقات تھے، آپ کا اور آپ کی امت کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ لا یعرفن من الغلس، عورتیں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے واپس جب پلٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا انہیں۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے اور ابھی اتنا اندھیرا ہوتا تو پہچانی نہیں جاتی تھی، من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے۔ اتنے اول وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی 8-10 آیات کی تلاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں 60 سے لے کر 100 آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ 60 آیات اگر بڑی ہوتی، چھوٹی آیات ہوتی تو 2 رکعتوں میں 100 آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر آیت پر رکتے تھے، دوسری حدیث سے ثابت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت پہ وقف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے۔ اس کے باوجود 60 یا 100 آیات کی تلاوت ہوتی 2 نمازوں کے اندر، اور ٹھہر ٹھہر کے، پھر بھی عورتیں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔ لا یعرفن من الغلس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج، اور ایک روایت کے اندر اسفروا بالفجر، فجر کی نماز کو روشن کرو۔ تو وہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ آ گیا کہ نماز کو جیسے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں اور کافی روشنی ہو چکی ہوتی ہے۔ رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو مجبوری ہے کہ اسی وقت پہ سحری کو بند کرنا ہے، تو پھر سارے کٹھی پڑھ لیتے ہیں اول وقت پہ۔ تو عام دنوں کے اندر اور خاص طور پہ گرمیوں کے اندر جب رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، تو اتنا روشن کرتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کرو۔ کیا مطلب ہے فجر کو روشن کرنے کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز شروع کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، پہچانے نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں، یہ تو عورتوں کی بات ہے نا، وہ پردوں کے اندر لپٹی ہوئی آتی تھی تو ایسے بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صحابی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے، جب نماز فجر پڑھاتے، ہم جب آپس میں کھڑے ہوتے، چراغ تو نہیں ہوتے تھے، زیادہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، زیادہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، ٹیوبیں نہیں ہوتی تھی، تو ایک بندہ ساتھ کھڑے ہوئے بندے کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کو معمول جلدی پڑھتے تھے۔ تو جہاں کہا روشن کرو، تو روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرات بہت زیادہ کرتے تھے، جیسے میں نے بتایا، تو اتنی دیر تک اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ پہچانا جا سکتا ہے، لیکن جب نماز شروع ہوئی تھی اس وقت ساتھ بیٹھا ہوا بندہ یا ساتھ کھڑا ہوا بندہ پہچانا نہیں جاتا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے حوالے سے یہ فرمایا ہے، بالخصوص سفر میں اور حضر کے اندر بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، سنت ہے۔ ہر نماز کو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اول وقت میں ہر نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا جب اس کا وقت ہو جائے، اس کو تاخیر کا شکار نہ کرنا۔ فرمایا پھر آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو تاخیر کا شکار کرنے کے حوالے سے اس طرح تنبیہ فرمائی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم پر ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو یمیتون الصلاۃ، نماز کو، یہ یمیتون موت سے نکلا ہے، نماز کو فوت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے نماز کو، یضیعون الصلاۃ، ایسے امراء ہوں گے میرے بعد تمہارے اوپر، بعض علاقوں کے اندر ہو سکتے ہیں، جو نمازوں کو ضائع کر سکتے ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو نماز کو اس کے اول وقت پر تنہا پڑھ لے،
پھر جب ان کے ساتھ پائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لے، وہ بعد والی تیرے لیے نفلی ہو جائے گی۔ اتنی تاکید ہے رسول اللہ سے، اول وقت پہ نماز پڑھ۔ صرف اپنا زمانہ مبارک میں نہیں، بعد میں آنے والے زمانوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی تمہارا امیر نماز کو تاخیر کا شکار کرے تو تم نے اول وقت پہ نماز کو پڑھ لینا ہے۔ ظہر کی نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ جب گرمی سخت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے فابردوا بالصلاۃ، تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر لو، تاخیر کر لو، تھوڑا لیٹ کر کے دیر کر کے پڑھ لو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، سورج ڈھل گیا، انہوں نے اذان کہی، پھر کھڑے ہوئے اقامت کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ابرد، ٹھنڈا کر نماز کو۔ انہوں نے تھوڑی دیر اور انتظار کیا، پھر کھڑے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ اقامت کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، اور ٹھنڈا کر نماز کو۔ تیسری دفعہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، اور ٹھنڈا کر نماز کو۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نماز کو ٹھنڈا کر، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے بعد ہی تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے نا دوسری دفعہ، کوئی 15 20 25 منٹ تو انہوں نے لیے ہوں گے دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے۔ تو یہ بھی افضل ہے، بہتر ہے کہ خاص طور پہ سفر کے اندر جب ہوں، گرمی سخت ہو، تو ظہر کی نماز کو گرمی کے اندر تاخیر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے اور تعلیم دی ہے۔ عشاء کی نماز کے حوالے سے یہ ہے، عشاء کی نماز کو عام دنوں کے اندر جتنا تاخیر کر کے پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ثواب اور مستحب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء ولاخرت العشاء الى شطر الليل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈال دینے کا خدشہ اور ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا، ان کے لیے فرض کر دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کو کرنا ہے، لیکن مشقت کا ڈر تھا، لہٰذا فرض اور لازم مسواک کو نہیں کیا۔ اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر کے پڑھواتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے حوالے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا، وہاں گھڑیاں تو نہیں لگی ہوتی تھی نا، تو عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے کہ صحابہ جمع ہو گئے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز وقت ہونے کے بعد جلدی کروا دیتے، اور اگر دیکھتے کہ ابھی تک زیادہ لوگ جمع نہیں ہوئے، کام کاج میں مصروف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے، اور بعض اوقات 1/3 رات گزر جاتی، بعض اوقات آدھی رات کے وقت بھی جا کے آدھی رات سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو پڑھا ہے۔ ایک دن تو ایسے ہوا کہ انتظار کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں نماز کے لیے، اور ان کی آنکھ لگ گئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئیں، جو دور محلوں کے اندر رہتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، انصار کی دور کی بستیوں میں، وہ سارے لوگ نماز پڑھ کے سو گئے، ہم ابھی تک نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس گھڑی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا، اور یاد رکھو جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، تم نماز کے اندر تھے، تمہارا نماز پڑھنے کا اجر لکھا جا رہا تھا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو میں اتنا مؤخر کرتا کہ آدھی رات تک جا کے میں عشاء کی نماز کو پکڑتا۔ تو عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات ہے، آدھی رات تک عشاء کی نماز کا وقت ہے، اگر آدھی رات سے زیادہ ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ قضاء شمار ہوگی، وقت کی ادائیگی میں شمار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آ جاتا ہے جی اذان کا۔ تو ویسے تو یہ معلوم چیزیں ہیں، اذان کے حوالے سے تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، جماعت با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو صحابہ اکٹھے ہو جاتے تھے وقت پر اندازہ لگا کے کہ سورج ڈھل گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، سایہ ایک مثل ہو گیا، تو جمع ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن مشورہ کیا کہ نماز کے لیے ہمیں کوئی اعلان کرنا چاہیے،
کہ اعلان کیا جائے جس کی وجہ سے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ناقوس، جو نصارہ عیسائی ناقوس بجاتے ہیں، تو وہ نصارہ والا ناقوس رکھ لیا جائے تو وہ بجایا جائے جس سے لوگ جمع ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ جو یہودی سینگ بجاتے ہیں، سینگ کی طرح کا ایک باجا ہوتا ہے، تو وہ لے کے آیا جائے۔ 2-3 صحابہ کرام کو رسول اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر آذان دکھلائی۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے دیکھا ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ سینگ تھا یہودیوں والا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مجھے دے دے، مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ تو پھر اس نے وہ آذان کے کلمات سکھائے صحابی کو آ کے خواب کے اندر، اور یہ کئی صحابہ کو خواب آیا، سب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خواب سنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی کو اٹھ اور یہ کلمات جا کے بلال کو یاد کروا دے، اس کی آواز تجھ سے بلند ہے اور خوبصورت ہے، وہ اذان دیا کرے گا۔ تو اس طرح دین اسلام کے اندر اذان شروع ہو گئی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، اذان صرف دین اسلام کا امتیاز ہے، اور کسی دین کے اندر اذان کا تصور موجود نہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے پہلے کسی دین کے اندر اذان کا تصور موجود نہیں تھا۔ عبادت کے لیے جمع کرنے کا طریقہ سینگ بجانا اور دوسرے طریقے، آگ لگا کے لوگوں کو جمع کرنا اونچی جگہ پر، لیکن اذان صرف دین اسلام کا امتیاز ہے، خوبی ہے، دین اسلام کے علاوہ اذان کہیں بھی پائی نہیں جاتی۔ اذان کا طریقہ یہ ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے۔ اذان میں کلمات کو ڈبل کہا جائے گا، اور اقامت کے اندر کلمات کو سنگل کہا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فَأَمَرَ بِلَالًا أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات کو دہراؤ، ڈبل کر کے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کتنے کلمے ہیں بتائیں؟ اللہ اکبر کتنے کلمے ہیں؟ ایک کلمہ ہے یہ اذان کا۔ ویسے جملے اللہ اکبر ایک جملہ، اللہ اکبر دوسرا جملہ، لیکن جب اذان کے کلمات گنے جائیں گے تو اللہ اکبر ایک دفعہ ہوا ہے، دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو یہ 2 کلمے۔ تو اسی طرح شہادتین بھی 2 دفعہ، اسی طرح حی علی الصلاۃ بھی 2 دفعہ، حی علی الفلاح بھی 2 دفعہ، اور پھر آخر میں اللہ اکبر 1 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ بھی 1 دفعہ۔ یہ اذان ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی، جو مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے، کہ اذان کے اندر آپ نے کلمات کو جفت کہنا ہے، اور اقامت کے اندر طاق کہنا ہے۔ اقامت کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کے کہ ان کو ڈبل کہا جائے گا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر، بلکہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن ابی داود وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اذان کو ڈبل کہا جائے گا اور اقامت کے اندر کلمات کو اکیرا کہا جائے گا۔ ایک اذان ہوتی ہے دوہری اذان، جس کو ترجیح والی اذان کہتے ہیں۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داود میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے کلمات 19 سکھائے۔ اب اس میں کیا اذان ہے، مسنون ہے، دینی چاہیے، ہمارے ہاں یہ سنت متروک ہوتی جا رہی ہے، نہیں دیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ 2 دفعہ شہادتین کہہ کے دوبارہ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی شہادتین کو 4 دفعہ کہا جائے گا۔ 2 دفعہ پہلے جیسے عام اذان میں کہتے ہیں 2 دفعہ، پھر دوبارہ واپس لوٹے گا مؤذن، پھر شہادتین کو 2 دفعہ کہے گا، اور باقی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان ہے۔ جب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان دی جائے گی، ڈبل اذان جس کو ہم کہتے ہیں،
تو پھر اقامت ڈبل کہی جائے گی، جو عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو وہ پھر آذان بھی ڈبل ہوگی، تمام کلمات کو ڈبل کہا جائے گا۔ جب آذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دیں گے تو پھر اقامت قہری کہیں گے، جب آذان ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دیں گے تو پھر آپ اقامت کے اندر بھی کلمات کو ڈبل ڈبل کہیں گے۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے صحیح حدیث سے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ سے۔ فجر کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کنت اؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت اقول فی اذان الفجر الاول حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حسن درجے کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سکھایا تھا۔ اس میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا، شاید ہمارے اہل السنہ بھی اس سے کچھ متاثر ہو گئے ہوں۔ تو وہ پروپیگنڈا ایک رمضان کے حوالے سے ہے اور دوسرا فجر کی اذان کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم ہم کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر نے داخل کی تھی۔ گل سنیے کوئی نہیں سنیے؟ ہاں ان سن لو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے، بلکہ ہم اور بہت کچھ کہتے ہیں جو کہ دین اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے۔ کیوں؟ یہ الزام لگایا، پروپیگنڈا کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ کہتے ہیں تراویح حضرت عمر نے دی، وہ رمضان کے حوالے سے ان پر الزام لگا دیا، اور الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کیا تھا۔ یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنن نسائی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن دارقطنی کے اندر صحیح درجے کی حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں من السنت ان یقول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم فی اذان الفجر الاول، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم حی علی الفلاح کے بعد کہنا، انس کہتے ہیں یہ نبی پاک کی سنت ہے، آپ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، تو یہ کسی صحابی نے داخل نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نماز رہ جائے، فوت ہو جائے، نماز آپ کی رہ گئی ہے، قضا ہو گئی کسی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو سنت یہ ہے کہ اس کی بھی اذان دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، رات سے پہلے کچھ سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ کو کہا سب کو جگا دینا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج چڑھا تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگی اور صحابہ کو اٹھایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے اٹھانا ہے، تو پھر آپ نے اٹھایا نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا معصومانہ جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دوسرے صحابہ پر نیند غالب آ گئی تو میں بھی انسان ہوں، میرے اوپر بھی نیند غالب آ گئی، اس لیے میں اٹھ نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یہاں سے نکلو، یہاں پر شیطان کی بستیاں ہیں، ان کا پڑاؤ ہے، یہاں سے نکلو۔ پھر آگے گئے، سورج چڑھ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کرنے کا کہا، پہلے اذان دلوائی، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھی گئیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہہ کے باجماعت نماز پڑھائی ہے۔ جو بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے صحرا کے اندر، سفر کے اندر، اس کے لیے بھی مستحب اور مسنون ہے کہ وہ بھی اذان دے اور اقامت کہے۔ اس کے بارے میں 2-3 احادیث آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے چرواہے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت تعجب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کو کہتے ہیں جو کیلا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، پہاڑوں کے اندر، بیابان کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اذان کہتا ہے اور پھر اقامت کہتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک وادیوں کے اندر ان بیابانوں میں اس کی آواز جاتی ہے، کل قیامت کے دن وہ ساری وادیاں اس کے بارے میں گواہی دیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یہ اذان بھی دے رہا ہے اور اقامت کہہ کے جماعت والی نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ جب اذان ہو جائے، اذان فرض نماز کی ہو جائے تو کوئی مسجد کے اندر موجود ہو تو اس کا مسجد سے باہر نکلنا کسی مجبوری کے بغیر، چاہے اس نے پہلے نماز پڑھ لی ہو، مسافر ہے نا تو نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں بعض اوقات،
اس نے پہلے سفر کے اندر قصر پڑھ لی تھی ظہر عصر ملا کے، اب عصر کی نماز کا وقت یہاں ہوا ہے، وہ مسجد کے اندر ہے، اذان ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے میں تو پہلے نماز پڑھ چکا ہوں، یا مسجد سے نکل جاتا ہے اذان ہونے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بندہ مخالف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت نافرمان ہے۔ دو بندے آئے، ان نے نماز اپنے قبیلے کی مسجد میں پڑھ کے آ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی نماز تاخیر کا شکار تھی، تو وہ اذان ہوگی، اقامت ہوگی، وہ سائڈ پہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کیا تم دونوں مسلمان نہیں ہو؟ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کیا تم دونوں مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت پڑھ کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد کے اندر ہو اور آذان اور اقامت ہو جائے تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس نماز کے ساتھ تم شریک ہوگے، باجماعت نماز کے ساتھ، اگرچہ تم پڑھ چکے ہو، تمہاری پہلی نماز فرض ہو جائے گی، بعد والی تمہاری نماز نفل ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ آگے احکام و مسائل نماز کے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى